سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ونشهد أن سيدنا ونسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع قلوبنا أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال الله تعالى في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم اهتديتم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هم من الأهوال متهمين اے رسول امین
تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا تصدیق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا تصدیق و یقین، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کہ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ کل جہاں میں روا ہوا، تیرا سکہ کل جہاں میں روا ہوا، اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نبی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اس اللہ جل جلالہ کو اپنے نواب کی لی ہیں، جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام تنقید خدا تعالیٰ حضور سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات بابرکاتہ میں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، انگریزی سال کے اعتبار سے ہمارا اسلامی سال تو محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، تو انگریزی مہینوں کے اعتبار سے یہ آج اسلامی آج یہ سال کی
ایمان یقین بنایا، ایسا عقیدہ بنایا، ایسا ان کا ایمان بنایا کہ قرآن پاک ان اصحاب رسول اللہ کے ایمان کی مثال پیش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، مثال اسی کی دی جاتی ہے جو مثال دینے کے قابل ہے۔ کہتی ہے نا، یا فلاں بندے کی مثال دے دو، یا فلاں بندہ کتنا اچھا ہے، یا اس کی مثال دے دو، یا تو قرآن پاک میں اصحاب رسول اللہ کے ایمان کی مثال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے لوگو ایمان یوں لاؤ، اے کافرو، اے مکہ کے کافرو، اے لوگو ایمان یوں لاؤ جس طرح میرے اصحاب رسول اللہ نے ایمان قبول کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یوں ایمان قبول کرو، یوں ایمان لے آؤ جس طرح میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جماعت نے ایمان قبول کیا۔ یوں ایمان قبول کر جس طرح ابو بکر صدیق نے قبول کیا۔ یوں ایمان قبول کر جس طرح سیدنا عمر بن خطاب نے ایمان قبول کیا ہے۔ یوں ایمان قبول کر جس طرح حضرت عثمان خلیل اسلام قبول کیا ہے۔ یوں ایمان قبول کر، یوں ایمان لے آ جس طرح مولا علی المرتضیٰ نے ایمان قبول کیا ہے۔ یوں ایمان لے آیا، یوں ایمان لایا جس طرح بلال حبشی نے ایمان قبول کیا ہے۔ یوں ایمان لے آیا جس طرح سیدنا فرما سلیمان فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ میرے بھائیو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کی مثال دی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یوں ایمان قبول کر، یوں ایمان لے آ جس طرح میرے مصطفیٰ کریم کی جماعت نے قبول کیا ہے۔ فرمایا، آگے کفار مکہ کہتے ہیں کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا کہ ہم ایمان یوں قبول کریں جس طرح بے وقوفوں نے اسلام ایمان قبول کیا۔ نعوذ باللہ، کفار مکہ نے اصحاب رسول اللہ کے ایمان پر تبرہ بازی کی ہے۔ کفار مکہ نے رسول اللہ کے شاگردوں پہ ایمان پر تبرہ بازی کی ہے۔ ان بدبختوں نے فرمایا کہ یہ تو دیوانے ہیں، یہ تو بے وقوف ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو فرمایا ہم یوں ایمان قبول کریں جس طرح صدیق نے قبول کیا، ہم یوں ایمان قبول کریں جس طرح فاروق اعظم نے کیا ہے، ہم یوں ایمان قبول کریں جس طرح عثمان بن عفان نے کیا ہے، ہم یوں ایمان قبول کریں جس طرح مولا علی پاک نے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا بدبختو، ان کی ایمان کی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے شاگردوں کا ایمان کامل ہے، اکمل ہے۔ قالوا انؤمن كما آمن السفہاء، ہم یوں ایمان قبول کریں جس طرح نعوذ باللہ ابن کفر کیا۔ الا انهم هم السفہاء ولكن لا يعلمون، فرمایا یہ تو بدبخت میرے محبوب سمجھنے والے نہیں، میں نے ان کے کانوں پر، ان کی زبان پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یہ حق بات کو قبول کرنے والے نہیں ہے۔
لیے مشعل راہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اے لوگوں، فرمایا میرے صحابہ ستارے کی مانند ہیں، میرے اصحاب رسول اللہ کی جماعت فرمایا ستارے کی مانند ہیں، جس کی بھی فرمایا پلہ پکڑو گے، جس کا پیچھا بھی کرو گے وہ تمہیں ہدایت کے راستے پر لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا مسلمان بھائیوں کہ میرے پاک نبی علیہ السلام کی جماعت اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ جماعت ہے۔ سبحان اللہ، ان کا ایمان بھی اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، ان کا ایمان بھی اعلیٰ ہے، جماعت بھی اعلیٰ ہے۔ یار کیوں اعلیٰ نہ ہو شگرد مصطفیٰ کے لیے؟ سبحان اللہ۔ ایمان کیوں اعلیٰ نہ ہو؟ جن کے پیر و مرشد میرے مصطفیٰ کریم ہیں، جن کے استاد میرے مصطفیٰ کریم ہیں، جن کے نبی جن کے پیغمبر میرے مصطفیٰ کریم ہیں، پھر ان کا ایمان کیوں اعلیٰ نہ ہو؟ سبحان اللہ۔ بلکہ قرآن پاک نے مثال دی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، سبحان اللہ، اگر ہدایت چاہتے ہو، سیدھا راستہ چاہتے ہو، اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر خدا تک آنا چاہتے ہو، تو پھر میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی اتباع کرو۔ سبحان اللہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا پھر وہ ایمان قبول کرو جس طرح میرے رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے۔ پھر یوں ایمان قبول کرو جس طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایمان قبول کیا۔ اس نے کہا کہ سچا، فرمایا عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا۔ سبحان اللہ، عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا، عاشق عشق سرور نال سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا، عاشق عشق سرور نال سجدہ ہے۔ رات سجدی ہے نال تاریاں دے، سبحان اللہ، رات سجدی ہے، رات سجدی ہے نال تاریاں دے، دل سورج دے نور نال سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، دن سورج نور دے نال سجدہ ہے، سولی چڑھ جانا بیت کھولنا تختہ دار منصور نال سجدہ ہے۔ سبحان اللہ، تختہ دار منصور نال سجدہ ہے۔ قسم رب دی نشان سچ آکھیا، سارا جگ پیا حضور نال سجدہ ہے۔ قسم رب دی سارا جگ حضور نال پیا سجدہ۔ تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یوں ایمان قبول کرو جس میرے مصطفیٰ نے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے۔ دیکھیں انبیاء کے بعد، آمین، تمام انبیاء کے بعد، اور جس کی ایمان کی مثال اللہ کا قرآن بیان کرے گا، سبحان اللہ، جس ایمان والے کی ایمان کی مثال قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یوں ایمان قبول کرو جس طرح میرے مصطفیٰ کے شاگردوں نے ایمان قبول کیا۔ سبحان اللہ، قرآن نے بات کرتی ہے۔ وَإِذَا پہلا سپارہ، دوسرا رکوع، پہلا صفحہ قرآن پاک کا، خدا نے حق کر دیا ہے یار۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے لوگو ایمان لانے والوں
اللہ قالوا انؤمن، بدبخت کافر کہنے لگے، حالانکہ خدا نے تم کہا اے نبی کے غلاموں ایمان کو قبول کر جس طرح ابو بکر صدیق نے کیا ہے، سبحان اللہ یوں ایمان قبول کر جس طرح عمر بن خطاب نے ایمان قبول کیا ہے، یوں ایمان قبول کر جس طرح حضرت علی اور مرتضیٰ نے ایمان قبول کیا ہے، یوں ایمان قبول کر نانا یار جس طرح بلال حبشی نے ایمان قبول کیا سبحان ہے، اللہ پتھر کھا کر بھی اپنے سینے کے اوپر بھاری چٹان رکھ کر بھی یوں ایمان کے ڈنڈے بجائے سارا جہان کو قیامت کی صبح تک پتہ چل گیا، خدا کا قرآن مثال دیتا ہے یوں ایمان قبول کر یوں ایمان لا جس طرح میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے ایمان قبول کیا ہے۔ ہم اسی بات کی مثال دی جاتی ہے جس کو اپنانا، ہم عام اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں یار فلاں آدمی کی مثال نہیں دیکھی جا کہہ دیتے نا باتوں میں، تو اللہ کے قرآن نے کہا اے نبی کے غلام ایمان لانا چاہتی ہو تو پھر یوں ایمان قبول کرو جس طرح میرے مصطفیٰ کی شامل ہونے کی دعوت ہے۔ آگے فرمایا قال انؤمن، یوں قبول کرو، کہنے لگے کفار آمن السفہاء، آمن السفہاء، دیوانوں جیسا ایمان قبول کریں؟ کفار نے کہا آمن السفہاء، سفہاء کہتی ہے نعوذ باللہ یہ عربی جو گرامر ہے اس میں سفہاء کا معنی ہے پاگل، کیا ہے پاگل، بیوقوف، سوچ سمجھ نہ رکھنے والا۔ جب اللہ کے نبی نے کفار پر ایمان قبول کیا، جب کفار پر ایمان بھیجا، جب کفار پر ایمان کی دعوت دی کفار کو، اے عتبہ شعیبہ، اے بڑے بڑے سردار، اے بڑے بڑے رئیسوں، یوں ایمان قبول کرو جس طرح میرے صدیق نے کیا ہے۔ سبحان اللہ تو کہنے لگے قال انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء، ہم یوں ایمان قبول کریں جس طرح میرے کفر کیا ہے۔ خدا نے فرمایا اے میرے محبوب ولکن لا یعلمون، یہ بدبخت سمجھنے والے نہیں ہیں، میں نے ان کے کانوں دلوں پہ مہر لگا دی۔ اب سنیے یار، جس غلام کی ایمان کی گواہی، سبحان اللہ جس رسول اللہ کے غلام کی ایمان کی گواہی، آج ایک تیرا میرا ایمان ہے، فرمایا 1 روپے کے ایمان کا سودا کر دینے والے، چھوٹی چھوٹی بات کے ایمان کا سودا کر دینے والے دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کے محمدی ہونے کا۔ خدا کی قسم سنیے، وہ لوگ جن کے سینوں میں ایمان پرست ہو گیا ہے، وہ لوگ جن کے سینوں میں ایمان راسخ ہو گیا ہے، وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان پکا ہو گیا ہے، خالق کائنات نے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے کہ ایمان فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگوں یوں ایمان قبول کرو جس طرح میرے مصطفیٰ کی جماعت نے کیا۔ سبحان اللہ رسول اللہ کے صحابہ کی ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے، اور وہ لوگ اپنے اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، ترٹ ترٹ کے محبت کرتے تھے، جن کے سینوں میں ایمان میرے مصطفیٰ نے داخل کیا ہے۔ آج قرآن کا جملہ سمجھنا، قرآن نے ایمان کے بارے میں کیا کہا، ان لوگوں کے ایمان کی کیا شان ہے جن لوگوں کی ایمان کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ سبحان اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ، اے لوگوں یوں ایمان قبول کرنا، اے کفار مکہ، اے عتبہ شعیبہ ابو جہل، یوں ایمان قبول کرنا جس طرح میرے غلاموں نے ایمان قبول کیا ہے۔
اب کہتے ہیں آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء، ہم یوں ایمان قبول کریں اس طرح بے وقوفوں نے ایمان قبول کیا؟ وہ بدبختوں کی عقل و دماغ میں یہ بات تھی کہ ابو بکر صدیق، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر جو ایمان قبول کرنے والے ہیں یہ بے وقوف ہیں، ہم ان جیسا ایمان قبول کریں یہ تو بے وقوف ہیں۔ خدا نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اے میرے محبوب یہ بدبخت سمجھنے والے نہیں، جن کو پتہ نہیں کہ ایمان کی چاشنی کیا ہے، ایمان کیا چیز ہے، دیکھ لیا ایمان کی خوبصورتی دیکھ لیا۔ میرے مدینہ منورہ ایک مرتبہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق صالح رضی اللہ تعالی آپ گزر رہے تھے، نیا نیا زکوٰۃ کا حکم آیا تھا، 304 ہجری کی بات ہے، زکوٰۃ کی آیات نازل ہوئی اور نماز کے فرائض نازل ہوئے۔ نماز تو آئی مکے میں ہے معراج والی رات، لیکن فرمایا اس نماز کے فرائض، اس کے پڑھنے کا طریقہ سلیقہ، سنت و نوافل کتنے ہونے چاہیے، کیسے کرنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے۔ فرمایا زکوٰۃ اور نماز کا جب حکم آیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، سارا بازار تلاش کر گئے، اینڈ پہ جا کر کیا دیکھا کہ یہودیوں کا ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ یہودی ایک عالم اپنے یہودی ساتھیوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اپنی کتاب تورات انجیل کی طرف فرمایا ان کو باتیں سکھا رہا ہے، اور رسول اللہ کے خلاف اس یہودی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، بلکہ رسول اللہ کے خلاف نہیں اللہ کے خلاف نکلا۔ یاد دیکھو آج ہم نے سنا ہے کہ پاک پیغمبر کی ذات پہ قرآن آیا ہے کہ اہل ایمان سے زکوٰۃ وصول کی جائے، جن کے پاس مال کا جن کے پاس مال کا نصاب مکمل ہے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ یا کہ اللہ یا نعوذ باللہ کیا اللہ فقیر ہو گیا کہ اللہ کو پیسے چاہیے، اللہ کو زکوٰۃ چاہیے۔ خدا کی قسم ابو بکر صدیق کے دل میں ایمان اتنا راسخ تھا یار، اتنا قوی و بلند و بالا تھا، اتنا ایمان مضبوط تھا۔ فرمایا اس یہودی عالم کو فرمایا نیچے اتار کر اس کی گفتگو کو بند کر کے سیدنا ابو بکر صدیق نے دوبارہ جملہ دہرایا، پھر وہ کیا کہتا ہے، کیا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی نبی پر قرآن آیا ہے، فرمایا کہ جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے، یا کہ اللہ تمہارا فقیر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایمان اتنا راسخ تھا یار، اتنا شاندار ایمان تھا، اس لیے تو میرے بھائیوں میں نے بھی کچھ اس سے پھر میں بھی عرض کیا ہے، فرمایا سارے انسان کا ایمان اکٹھا کیا جائے، پوری انسانیت کا ایمان، فرمایا پہلی امتوں کے لوگوں کا ایمان، رسول اللہ کی امتوں کا ایمان سارا اکٹھا کیا جائے، قیامت تک جو آنے والا انسان مسلمان ہو، ایمان کہلانے والا ہو، سب کے ایمان اکٹھا کیا جائے تو ابو بکر صدیق کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اچھا تو میرے خدا کو فقیر کہنا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہودی عالم کہ تو میرے خدا کو فقیر کہتا ہے، اغنیاء اور اپنے آپ کو غنی کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے تھپڑ رسول یہودی عالم سنیے، چوتھا پارہ اٹھا کر دیکھیے، چوتھا پارہ اٹھا کر دیکھیے، میں قرآن سے بات کر رہا ہوں یار، قرآن سے بات کرتا ہوں، چوتھا پارہ اٹھا کر دیکھیے۔ جب یہودی کو تھپڑ لگا شور مچ گیا، پرے پجیتے ہونے لگی، یا محبوب کے غلام صدیق ابو بکر نے ہمارے عالم کو بے جان بے قصور تھپڑ مار دیا ہے، ہم اس کا بدلہ لینا چاہیں گے۔
فرمایا کچھ یہودیہ اکٹھے ہو کر جماعت کی شکل میں میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اندر آئے. سنو سنو ایمان والو، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، بول پاؤ گا، جن کے سینے میں ایمان راسخ ہوتا ہے، جن کا ایمان اعلیٰ ہوتا ہے، حتیٰ کہ قرآن نے گواہی دے دی ہے، مثال دے دی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگوں، یوں ایمان قبول کرنا جس طرح میرے مصطفیٰ کی جماعت نے کیا. محمود کے بارے میں معلوم ہے، عرض کی حضور اے مصطفیٰ کریم، ہم آپ کے دربار اندر ایک کیس لے کے آئے، ایک مقدمہ لے کے آئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے بولو کیا مقدمہ ہے، کیا بات ہے؟ فرمایا آپ کے غلام نے ہمارے عالم کو تھپڑ مار دیا، تھپڑ مار دیا ہے بلا وجہ. بیان کر رہا تھا، ابو بکر صدیق گزر رہے تھے، بعض میں تھپڑ لگائی. میرے نبی نے فرمایا صدیق ایسے کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے صدیق ایسے، چلو پھر بھی بلا لیتا ہوں. اللہ کے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ابو بکر صدیق کو اپنے دربار پر. یہودی لوگ بھی ہمارے جماعت کی شکل کے اندر رسول اللہ کی بات رہے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے سید الاولین والآخرین نے پوچھا صدیق کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، تو نے ایک یہودی آدمی کو تھپڑ مارا ہے، چڑ ماری ہے، تھپڑ رسید کیا ہے. ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا آنسو آ گئے. ابو بکر بولے نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابھی قرآن اٹھا کر دیکھیے. فرمایا سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4. فرمایا اب گفتگو ہو رہی تھی، اللہ نے فرمایا ابراہیم جلدی کر میرے صدیق کے لیے قرآن لے کر جانا. قرآن کی اللہ قال سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. فرمایا ٹائم ہو گیا یار. لقد تحقیق جہاں شک و شبہ کی گنجائش اللہ نے چھوڑی ہے. قرآن پاک نہ فالا قد آئے یا لا قد آئے قرآن میں یہ پکی موضوع، یہ تحقیق اللہ کہہ رہا ہے. تحقیق اللہ کہہ رہا ہے. لقد فالا قد لقد جہاں قرآن میں آئے گا اس کا معنی یہ ہوگا تحقیق میرا اللہ ارشاد، میرا اللہ فرما رہا ہے. اے محبوب لقد سمع اللہ، میں نے دونوں کی بات سنی. سمع اللہ، لقد سمع اللہ قول الذین، قول سے مراد بات ہے، گفتگو ہے. قالوا ان اللہ فقیر، اس بدبخت نے میں خدا کو فقیر کہا ہے. ونحن اغنیاء، اور اپنے آپ کو غنی کہا ہے. ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں. اللہ فقیر ہو گیا. اللہ ہم سے زکات لیتا ہے، اللہ ہم سے پیسے وصول کرتا ہے، زکات لیتا ہے. اللہ فقیر ہو گیا. نعوذ باللہ. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء، یہ تو بدبخت ایسے قوم ہیں جنہوں نے 70 انبیاء کو پہلے قتل کر دیا. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، یہ بات حق ہے. ابو بکر صدیق جھوٹا نہیں ہے، جھوٹا جو یہودی ہے. یہ ہے ایمان. میرے بھائی ابو بکر صدیق کے دل میں ایمان اتنا راسخ تھا کہ خدا کے بارے میں ایک بار سننا بھی گوارا نہیں کیا ہے مسلمان. تو خدا کی قسم قرآن بار بار یہی ہم کو کہہ رہا ہے. آج 2 آیت میں نے پیش کی ہیں، انہی کا ترجمہ میں نے عرض کیا ہے کہ ایمان سے بڑھ کر دنیا جہاں میں کوئی چیز نہیں کرتا.
جس ایمان والے نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے اس کا بیڑا پار ہو گیا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کلمہ کو، نمازی کو، حاجی کو، تلاوت کو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں اور اپنا روپیہ بچانے کے لیے اگلے کے 1000 کا نقصان کر دیتے ہیں. یہ ایمان نہیں ہے مسلمان. ایسا ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. ایمان تو یہ ہے کہ اپنی جان کے اوپر سختی ڈال کر اپنے مسلمان بھائی کو سپرد کیا جائے، اس کی خیر بنائی جائے، اس کی خیر اور اس کی بھلائی کی جائے اور اس کی بھلائی چاہیے مسلمان بھائی. ایسا ایمان ہونا چاہیے. اور صحابہ رسول اللہ کے اندر یہ صفات تھی مسلمان بھائیوں. میرے پاک نبی علیہ السلام نے اصحاب رسول اللہ کی جو آپ مختصر جماعت تھی اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کی ہے. فرمایا کہ عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کھیت میں ڈالے. فرمایا کہ اس کو زمین اس کو بیچ ڈالی. جب لینے والے نے، بیچنے والے نے دے دی ہے، لینے والے نے لے لی ہے، لینے والے نے ہل چلائے زمین پر، اس کے میں اس کو آباد کروں، زمین کو آباد کروں. ہل چلانے کے بعد اس زمین سے سکوں کا ایک مٹکا نکلا. اس وقت کی جو کرنسی تھی میرے بھائیوں، تو جو لینے والا تھا اس کے پاس چلا گیا جس کی زمین تھی. میں نے کہا بھائی سبحان اللہ. اگر آج ہو جائے تو خاموش خاموش کسی کو پتہ نہ چل جائے، خاموش ہو جانا میرے بھائی، چپ کر جانا، کسی کو علم نہ ہو جائے. زمین خریدنے والا اس بھائی کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے بھائی میں نے آپ سے زمین خریدی ہے اور میں نے ہل چلایا ہے، یہاں سونے کا سکوں کا مٹکا نکلا ہے، یہ تیرا ہے. خدا کی قسم تاریخ کیا کہہ رہی تھی، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے حاجی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا. وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا. فرمایا جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے حاجی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا. فرمایا کہ بھائی میں نے زمین بیچ ڈالی ہے، اب اس زمین میں سننا ہے، سکہ ہے، جو بھی ہے، جو کچھ ہے تیرا ہے، میں نے اس کی قیمت لے لی ہے. زمین سے جو بھی چیز نکلے وہ تیری ہے. میں کہا نانا میں نے زمین کے پیسے لیے ہیں، یعنی چیز اندر ہے اس کا میں نے پیسے نہیں لی. تکرار ہو گیا. عمر بن خطاب نے کہا خدا کی قسم یہ میرے رسول اللہ کی محنت کا ثمر ہے، یہ میرے رسول اللہ کی محنت کا ثمر ہے. آج لگ رہے ہیں وہ کہتا تیرا ہے، وہ کہتا تیرا ہے. خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے عمر بن خطاب نے کہا بتاؤ تمہارا کیا ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. کہا کیا تیری کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے. میں دونوں کا نکاح کرتا ہوں، یہ بڑھتا ان کے حوالے. اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ ہے قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے لوگوں یوں ایمان قبول کرو جس طرح میرے رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان قبول کیا. اللہ ہم کو بھی ایسا ایمان